بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسے نبی کی داستان جن کا ذکر قرآن پاک میں براہ راست تو نہیں آیا، مگر اسلامی روایات، احادیث اور تاریخ میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ ہے حضرت شیش علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے دوسرے نبی۔ آئیں اس عظیم ہستی کی زندگی سے سبق لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کن ذمہ داریوں سے نوازا۔ حضرت شیش علیہ السلام کا جنم حضرت آدم علیہ السلام کے بڑھاپے میں ہوا۔ ان کا نام شیش عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ یا نعمت۔ جب حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا تو حضرت آدم علیہ السلام بہت افسردہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے غم کو کم کرنے اور نبوت کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے حضرت شیش علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو خاص توجہ سے تربیت دی اور اللہ تعالیٰ کے احکام سکھائے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت نیک اور عبادت گزار تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیش علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ یہ بات اسلامی روایات سے ثابت ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے۔ یہ صحیفے اس دور کے لیے شریعت اور احکامات پر مبنی تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق انسان کو توحید، عدل، دیانت اور عبادت کی تعلیم دی۔ انہوں نے لوگوں کو سکھایا کہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ انہوں نے معاشرے میں نیکی، انصاف اور تقوی کو فروغ دیا۔ حضرت شیش علیہ السلام کے دور میں انسان 2 گروہوں میں بٹ چکے تھے۔ صالح لوگ جو حضرت شیش علیہ السلام کی قیادت میں پہاڑوں پر رہتے تھے، قابیل کی نسل جو میدانوں میں رہتی تھی اور گناہوں میں مبتلا ہو چکی تھی۔ قابیل کی اولاد نے موسیقی، زنا، شراب اور دوسرے گناہوں کو فروغ دیا۔ وہ دنیاوی زیب و زینت میں کھو چکے تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا کہ وہ قابیل کی نسل کے قریب نہ جائیں، مگر وقت کے ساتھ کچھ لوگ ان کی باتوں کو بلاتے گئے۔ شیطان نے ان دونوں گروہوں کے درمیان فاصلہ کم کرنے کی سازش کی۔ اس نے عورتوں کو زیب و زینت سکھائی، موسیقی ایجاد کروائی اور فسق و فجور کو عام کیا۔ پھر آہستہ آہستہ حضرت شیش علیہ السلام کے ماننے والے کچھ لوگ بھی قابیل کی اولاد کے ساتھ میل جول بڑھانے لگے اور ان کے اثر میں آ گئے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے لوگوں کو بار بار خبردار کیا، مگر ہر دور کی طرح کچھ لوگ باز نہ آئے۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت شیش علیہ السلام نے تقریباً 912 سال عمر پائی۔ وفات کے وقت انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو وصیت کی اور ان کی تربیت کی تاکہ وہ نبوت کے کام کو آگے بڑھا سکیں۔ ان کی قبر کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق وہ مکہ کے قریب جبل ابو قیس میں دفن ہیں اور کچھ کے مطابق شام یا سرزمین لبنان میں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بندگی میں اخلاص رکھو، گناہوں سے بچو، دین کی حفاظت کرو، دنیا کی زیب و زینت میں نہ آؤ۔ دوستو، یہ تھی حضرت شیش علیہ السلام کی کہانی، علم، تقوی اور نبوت سے بھرپور۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔